دوستوں انسائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ اسلام آباد میں خبر گرم ہے کہ ملک کے اندر ایمرجنسی یعنی ہنگامی حالت کا نفاذ کیا جا رہا ہے، اور ہنگامی حالت ملک میں جب نافذ ہوتی ہے تو بنیادی طور پر چند ایسے انسانی حقوق یا بنیادی حقوق ہیں جن کو نہ صرف سلب کر لیا جاتا ہے بلکہ عدالتوں اور میڈیا کے اوپر بھی کسی نہ کسی حد تک قدغنیں لگائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر یہ جو ہنگامی حالت ہے یعنی ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں کیوں شروع ہو چکی ہیں، اور کیا واقعی ہی ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے جو خبریں ہیں یہ محض افواہ ہے یا کسی جگہ پر سنجیدگی کے ساتھ اس آپشن کو زیر غور لایا گیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ یہ خبریں اس وقت ان حالات کے اندر سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ایک جانب عمران خان صاحب کی طرف سے مارچ پلان زیر غور ہے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب جو راولپنڈی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف متحرک ہو چکے ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے قربت رکھنے والے 4 وفاقی وزراء کی اس حوالے سے ذمہ داریاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں جو چند بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ کیا مارچ کی پیدا ہونے والی صورتحال میں یا عمران خان صاحب نے مارچ کے اندر جو ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے کا ذہن بنایا ہوا ہے اسی تناظر کے اندر ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کرنے کو کا پریمپٹ کیا جا رہا ہے، یا دوسرا صورت یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ایسی کون سی جو ہے پیش قدمی ہے جس کو روکنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے، یا جو آپشن ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک اضافی دباؤ کا کوئی ونڈو کھولی جا رہی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ میں لا کر عمران خان صاحب اپنے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور کر کے اپوزیشن کو اس بارے میں کوئی تاثر دینے کی کوشش کریں کہ آپ کے لیے سب اچھا نہیں ہے اور میرے لیے سب اچھا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، نہایت ڈیٹیل سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی، کیونکہ وہ جب میڈیا پر آتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، جب آپ نے اپنا ہارٹ شیئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی خبر ایسی لیک کر جاتے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جس کے پر غور کرنے سے کچھ اور ایسے پہلو چھپے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں حکومت کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو تشویش کا سبب بنتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آج انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے 2 باتوں کا اعتراف کیا۔ ایک کہ راولپنڈی کے اندر جو وہ زچہ بچہ ہاسپٹل بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اس کے اندر ان کو کامیابی نہیں مل رہی، اور بیوروکریسی اور PNW ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہا، اس سپیڈ کے ساتھ رسپونڈ نہیں کر رہا جس طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب چاہتے ہیں۔ یعنی بیوروکریسی کی طرف سے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ یا منسٹرز کے ساتھ اور فیڈرل منسٹر برائے انٹیریئر کے ساتھ ڈسٹنس کریٹ کرنے کا جو تاثر ہے اگر وہ یہ پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یقینی طور پر یہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر سب اچھا نہیں، اور یہ بات ہر ایک جگہ پر اوپر سے لے کر نیچے تک سرایت کر چکی ہے، اور اسی وجہ سے جو حکومت ہے وہ بے بسی کا اظہار کر رہی ہے، اور اسی بے بسی کا اظہار شیخ رشید احمد صاحب کے اس ایک تاثر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری جانب دوسرا اعتراف ان کا یہ تھا کہ 3.5 سال گزر گئے ہمیں اقتدار میں آئے ہوئے، نہ ہم اپوزیشن کا کچھ بگاڑ سکے اور نہ ہی اپوزیشن ہمارا کچھ بگاڑ سکی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی حکومت کی ناکامی کا ایک پہلو ہے، اور وہ پہلو کیا ہے؟ حکومت بنیادی طور پر PTI اور عمران خان صاحب بنیادی طور پر جس نعرے کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے وہ تھا بلا امتیاز اور بے رحمانہ احتساب، ایک ایسا احتساب جس سے لوگوں کے چیتھڑے اڑ جائیں اور وہ جو پیسے اس حد تک لوگ مجبور ہو جائیں اس بے رحمانہ احتساب کے شکنجے میں آ کر کہ جو کچھ لوٹا ہوا تھا انہوں نے وہ واپس سرکار کے خزانے میں جمع کرانے پر مجبور ہو جائیں۔ اب اگر دیکھا جائے 3.5 سال گزرنے کے بعد ہر حکومتی طاقت کو استعمال کرنے کے بعد، ہر حکومتی ادارے کو استعمال کرنے کے باوجود جو حکومت ہے وہ اپوزیشن اور اپوزیشن کی جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اور سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف کوئی ایک الزام ابھی تک عدالتوں کے اندر ثابت نہیں کر سکی، اور احتساب کے اوپر اور نیب کے اوپر جب جس عدالت کے اندر سے فیصلے باہر آئے ہیں تو ان فیصلوں کے اندر اس انتقام کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ حکومت اور ادارے خود بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر ایک کے بعد ایک کر کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کی نہ صرف ضمانتیں ہوئیں بلکہ وہ باہر بھی آ گئے اور پالیٹکس کے اندر اپنا رول بھی پلے کر رہے ہیں۔
ना सिर्फ ये बल्कि वो तमाम शख्सियात जिन्होंने हुकूमत के इस बेरहमाना एहतसाब का हिस्सा ये कहकर बनने से इनकार कर दिया कि जनाब हम इस एहतसाब का हिस्सा नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये कानून और कवायद पर पूरा नहीं उतरता। बशीर मेमन साहब इसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। तो उनको भी ना सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाया गया बल्कि उनको इबरत का निशान बनाने की भी भरपूर कोशिशें की गई। और आज बशीर मेमन साहब कभी कराची और कभी लाहौर के अंदर अब बैठकर अपनी ज़मानत को एक्सटेंड कराने की कोशिशों में मसरूफ़ है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस हैं। अब ये एक ऐसे इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जिसके ऊपर भी लगा दिया जाए वो बेचारा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, बल्कि लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आला उहदों पर फायज शख्सियात के लिए पाकिस्तान से पैसों को बाहर भिजवाना यानी मनी लॉन्ड्रिंग करना किस कदर आसान है। लेकिन इन सवालात का जब जवाब मिलता है अदालती फैसलों से तो हर एक मुंह छुपाता ही फिरता है। इसी तरीके से शेख रशीद अहमद साहब का एक और इतराफ़, उनका ये कहना है कि न डील हो रही है न ढील मिल रही है, अलबत्ता जो ढील मिल रही थी वो भी अब नहीं मिलेगी। यानी शेख रशीद अहमद साहब ने जो कल बात की थी कि हुकूमत के सर के ऊपर जिनका हाथ है, अपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत के सर से वो हाथ उठ जाए और उनके सर पे आ जाए। यानी वो जो डील या ढील जिसका इशारा शेख रशीद अहमद साहब कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर वो दस्ते शफकत है जो इस वक्त हुकूमत के हाथ पे था या है या अपोजिशन के सर पर आने वाला है, और उसी हाथ की जो मूवमेंट है उसी से हुकूमत अब परेशान होती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत को डराया भी, अपोजिशन को भी डराया कि जनाब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लिहाजा आप जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें और लॉन्ग मार्चेस पर गौर करें। अब बात इस हद तक ज़रूर है कि सिंध के अंदर इस वक्त जो कोरोना का स्प्रेड है वो बहुत हद तक तकरीबन 37% तक पहुंच गया है या शायद 40% तक पहुंच गया है। तो इस हद तक ये स्प्रेड अगर जाएगा आगे तो फिर यकीनी तौर पर एक ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी है जो बजेगी और यकीनी तौर पर फिर जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बुरे तरीके से मुतासर होंगे। इसके साथ साथ जो PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, शेख रशीद अहमद साहब ने कहा ये टुक टुक लगी रहती है। इसका मतलब ये है कि वो तासुर जो मुराद सईद साहब और शहबाज गिल साहब देने की कोशिश कर रहे थे कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ राय रूनुमा नहीं हुआ, वो तासुर गलत है। शेख रशीद अहमद साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट शेख रशीद अहमद साहब से पूछा गया वो उसी सवाल से मुंसलिक है, उसी खबर से मुंसलिक है जिससे मैंने आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया, यानी मुल्क में एमरजेंसी यानी हंगामी हालत के नफाज का मामला। शेख रशीद अहमद साहब से पूछा गया कि क्या मुल्क में हंगामी हालत नाफज की जा रही है, क्योंकि इस वक्त ये खबरें बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर कि हुकूमत मुल्क में एमरजेंसी के नफाज के बारे में संजीदगी से गौर कर रही है। तो इस पर शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि बतौर वज़ीर दाखिला मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि एमरजेंसी के नफाज के हवाले से कोई तजवीज़ किसी जगह पर ज़ेर गौर है या नहीं। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल इससे थोड़ा सा फासला इख्तियार करता हूँ। लेकिन अगर हम देखें हकीकत और ये जो इस वक्त सागा ऑफ इवेंट्स है इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मामला कुछ ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आता कि हुकूमत ने इस ऑप्शन पर गौर ना किया। और उसकी बुनियादी वजह आपको याद है कि मैं मुसलसल आपको इस बारे में आगाह कर रहा हूँ कि मार्च के अंदर हुकूमत कुछ एक ऐसा डिसीजन लेने पर गौर कर रही है जिसके नतीजे में कुछ ऐसे अनप्रडिक्टेबल हालात पैदा हो सकते हैं, जिसके नतीजे में कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है कि एक पूरे का पूरा सिस्टम और जो उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है वो तमाम के तमाम दाव पर लग जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाह रहे हैं मार्च के अंदर। अब इसी हवाले से तकरीबन 6 रोज़ पहले एक वीडियो भी मैंने की थी जिसके अंदर आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब ने इसी हवाले से एक इजलास के अंदर कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे किसी के मुतल्लिक, और उस मीटिंग की जो गुफ्तगू थी वो लीक हो गई और वो उस शख्सियत तक पहुंच गई जिसके बारे में ये गुफ्तगू हो रही थी। अब तकरीबन 3 दिन पहले
ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں اور سینئر اینکر پرسن، بڑے اچھے، بہت سیزنڈ، بہت ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، فہد حسین صاحب۔ فہد حسین صاحب نے ڈان کے اندر ہی ایک کالم تحریر کیا، اور اس کالم کے اندر وہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس خبر کی نہ صرف تصدیق کی، یہ کہتے ہوئے کہ اس میٹنگ کے اندر ہونے والے جو مکالمے تھے، جو گفتگو تھی، وہ تمام کی تمام اس شخصیت تک پہنچ کی جس کے بارے میں اہم فیصلہ لینے کے بارے میں جو تبادلہ خیال ہے وہ کیا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب بڑے ہارش تھے اس حوالے سے، اور چونکہ وہ پلان پورے کا پورا پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد جو جھٹکے تھے وہ تھوڑے سے لگائے گئے حکومت کو۔ اب جو ایمرجنسی کے حوالے سے، نفاذ کے حوالے سے جو خبریں گرم ہیں، بنیادی طور پر اگر اس سینیریو کے اندر ان کو دیکھا جائے کہ حکومت مارچ کے اندر کچھ کرنے جا رہی ہے، کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز لینے جا رہی ہے، کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جائے جس کے نتیجے میں کچھ ان پلیزنٹ ریزلٹس آئیں، تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنیادی طور پر ضرورت پڑے گی کہ فلو آف انفارمیشن کو روکا جائے، یعنی ایکسیس ٹو انفارمیشن وایا میڈیا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بلاک کیا جائے۔ اب بلاک کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے اقدامات کریں جس کے ذریعے میڈیا پر پابندی لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جوڈیشل پاورز ہیں ان کو بھی سکویز کیا جائے۔ جس طریقے سے مشرف صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی تھی تو اس کا جو انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا، اس کے ذریعے میڈیا پر بھی پابندیاں عائد کی گئی تھیں، اور عدالتوں کے اوپر بھی سو موٹو اور اس قسم کے اختیارات جس کے اندر انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کے حوالے سے اب بات کی جائے، ان کو بھی ان مقدمات کو سننے سے روک دیا گیا تھا۔ ایسی ہی صورتحال کو پریمپٹ کرتے ہوئے یہ والے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک جانب اس قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب وہ جو جھٹکے لگائے گئے تھے اس ویڈیو یا اس گفتگو کے باہر منظر عام پر آنے کے بعد، غیر محتاط چونکہ گفتگو تھی، وہ جب سامنے آنے کے بعد اس بات کی توقع کی گئی کہ جناب اب ہمیں ذرا ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی کرنی چاہیے، اور راول پنڈی کے ساتھ اپنے تعلقات کو ذرا تھوڑا سا بحال کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو تھوڑا سا فاصلہ آ گیا تھا اس فاصلے کو کسی نہ کسی طریقے سے برج کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے اپنی کابینہ کے 4 اراکین کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ جناب یہ 4 وزراء جائیں گے اور جا کے کچھ شٹل ڈپلومیسی کریں گے، اپنے اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی جو قربت ہے اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کسی نہ کسی جگہوں پر کچھ گنجائشیں حاصل کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور جو وزیر تھے جن کی بھی اس حوالے سے ڈیوٹی لگائی گئی، اور ان کا پس منظر بھی وہی ہے، اسی ادارے سے ہے، تو ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ پرائم منسٹر سے مل کے ان کے ساتھ شیئر بھی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس حوالے سے کچھ آئس بریکنگ کی یا اس برج کرنے کی، جو تعلقات کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کور کرنے کی بھی عمران خان صاحب کی طرف سے ایک جانب اس حوالے سے بھی کوشش ہو رہی ہے، اور دوسری جانب فیصلہ کن راؤنڈ کھیلنے اور اس کی تیاری کی بھی کسی قسم کی پیش بندی کی جا رہی ہے۔ اور یقینی طور پر ایسا ہونا، جس طرح کا فیصلہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ زیر غور ہے ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے، یقینی طور پر وہ پورے کے پورے اس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک تصور کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کچھ اور ان پلیزنٹ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ اپوزیشن کو اقتدار سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، رکھیں۔ آپ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، آپ حکومت میں آپ لگائیں۔ آپ ان کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ راستہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ اس نے کون سے راستے پر جانا ہے، کون سی ڈگر پہ جانا ہے، اختلافات بڑھانے والے، آگ لگانے والے اقدامات کی طرف جانا ہے، یا ایسے راستے پر چلنا ہے جس سے کوئی مفاہمت کا راستہ نکلے، جس سے کوئی اچھی صورتحال، ایک اچھے فیصلوں کی امید بندے، آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش ہو۔ یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔